میری جگہ مولا ہے، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پس اس لیے ہمارے اہل تشیع کے درمیان بھانت بھانت کی بولیاں بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور آپ اس بات پر پوری مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں۔ جب آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ دعا اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ سے التجا کرتے ہیں، تو اللہ ان ہستیوں پر صلوات بھیجتا ہے جسے رسول اکرم نے اس آل محمد میں شامل ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ پوچھتا ہوں، ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ کوئی حج نہیں، بآواز بلند کہیے۔ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا رازق کون ہے؟ رازق نے آیا رزق کا نظام بنایا ہے یا لقمے بنا کے ہمارے منہ میں دیتا ہے؟ ایک بہت بڑا نظام بنایا ہے رزق کا۔ فرماتا ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کو رزق کی ضرورت ہو اور اللہ نے اس کا رزق اپنے ذمے نہ لیا ہو۔ فرماتا ہے کہ ہر جاندار، ہر زندہ جس کی رزق کی کوئی بھی ضرورت ہے، اس کو پورا کرنا اللہ فرماتا ہے میرے ذمہ ہے۔ لیکن ایک عجیب بات یہاں سامنے آتی ہے، جب یہ حدیث پاک نازل ہوئی، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو روایت میں ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے اپنے مصلے گھروں میں بچھا کر عبادت کا سلسلہ شروع کر دیا، اور رزق کے حصول کے لیے، کسب معاش کے لیے محنت کرنے اور کمانے کا راستہ چھوڑ دیا، گھر بیٹھ گئے۔ اب جو کچھ گھر میں تھا وہ ان کی بیگمات نے، جو ساری ہی صحابیات تھیں۔ کیا خیال ہے اس وقت صحابیوں کی بیویاں کون تھیں؟ صحابیات تھیں، کیونکہ صحابی وہی ہوتا ہے جس نے رسول اکرم کی زیارت کی اور رسول اکرم پہ ایمان لایا ہو۔ تو چونکہ ان مردوں نے ایمان لایا تھا وہ صحابی ہو گئے، ان خواتین نے ایمان اختیار کیا تھا تو وہ صحابیات ہو گئی۔ تو ان صحابیات نے اپنے شوہروں سے یہ کہا کہ ہمارے گھر میں جو کچھ ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، آپ جائیں اور جا کر کچھ کما کے لائیں۔ تو اس وقت ان صحابیوں نے جواب میں کہا کہ اللہ نے رزق کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی ہے، لہذا ہمیں کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بالآخر جو کچھ گھر میں ہونا تھا وہ ختم ہو گیا، بچے بھوکے مرنے لگے، لیکن صحابی صاحبان کمانے کے لیے نہ نکلے۔ بیویاں مجبور ہوئیں، وہ رسول اکرم کی خدمت میں آئیں اور آ کے کہا کہ ہمارے گھر کی صورتحال یہ ہو گئی ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو رسول اکرم کا جواب یہ تھا، جو اس آیت کا یہ مفہوم سمجھتا ہے وہ مجھ سے نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس آیت تو صحیح تھی، سمجھنے میں خطا ہو گئی تھی، سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی۔ رزق اللہ کے ذمے ہے یا نہیں؟ فرمائیے۔ جس کے کا رزق اللہ کے ذمے ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے۔ رزق کمانا بھی واجب ہے یا نہیں؟ جی، رزق کمانا، جس پر رزق کمانا واجب ہے، اب وہ ذرا صلوات پڑھیں۔ اب یہاں سمجھنا ہے کہ رزق اللہ نے اپنے ذمے کیا لیا اور ہم کمانے والوں کے ذمے کیا لگایا، یہ نقطہ ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق بنا بنایا تیار شدہ لقمے کی شکل میں، ہر چیز تیار مال، کپڑے سلے ہوئے، روٹی پکی ہوئی، سالن تیار شدہ، ہر چیز جو ہمارے رزق کی ضروریات میں شمار ہوتی ہے وہ تیار مال ہمیں ملے گا، اور یہ قرآن نے کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے سمجھنے میں خطا ہوئی ہے، قرآن کا مفہوم لینے میں ہم سے خطا ہوئی ہے۔ گویا اللہ یہ فرماتا ہے یہ نظام رزق میں نے بنا دیا ہے، اس نظام میں رزق کو میں خلق کروں گا اور رزق کو ایک حد تک تمہارے قریب
پہنچانے کا فریضہ بھی میں ادا کروں گا. آگے اس رزق کو حاصل کرنا، اس رزق کو محنت کر کے کمانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی. یہاں مثلا ایک دانے کو 100 دانے میں بدل دینا، بارشیں نازل کرنا، سورج کو خلق کرنا، تمازت کا بھیجنا، غرض ہے کہ یہ پورا نظام ہے. چھوٹا سا نظام ہے یا بہت بڑا نظام ہے؟ یہ جتنا بھی آپ کے سامنے کائنات اتنی وسیع و عظیم نظر آ رہی ہے، کیا ہمارے رزق میں سورج کا بھی حصہ ہے یا نہیں؟ کیا ہمارے رزق میں بادلوں کا بھی کوئی حصہ ہے یا نہیں؟ کیا ہمارے رزق میں سمندر کا بھی کوئی حصہ ہے یا نہیں؟ اگر آپ غور کریں تو سمندر کے کڑوے پانی کو میٹھے پانی میں بدلنے کا نظام کس نے بنایا؟ سمندر میں ایسا پانی ہوتا ہے جس میں نمک زیادہ ہوتا ہے، کیمیکل زیادہ ہوتے ہیں، اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے رزق کے لیے مفید نہیں بلکہ ہمارے کھیتوں کے لیے مفید نہیں، ہمارے باغوں کے لیے مضر ہیں، ہمارے حیوانوں کے لیے مضر ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا، سورج کی دھوپ پڑی سمندر کے اوپر، وہاں سے پانی اڑا. کیسا پانی اڑا؟ نمک نیچے رہ گیا، ہر قسم کی جو زہریلا مواد تھا وہ سمندر کے اندر رہ گیا. جو خالص شفاف اور صاف پانی تھا اس نے پرواز کیا آبی بخارات کی شکل میں. اوپر اللہ نے نظام بنایا، وہ جا کر بادلوں میں پانی سمو گیا. پھر ان بادلوں کو ہواؤں نے تھپڑ مارا، تھپیڑے مار کر وہ گویا حکم ہوا میرے اللہ کا کہ اے ہواؤ، ان پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو لے جاؤ وہاں جہاں ان کی ضرورت مند رہتے. بارشیں برسی، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ پر بارش نہیں برستی تو آپ دعاؤں کا راستہ اختیار کرتے ہیں، التجاؤں کا راستہ اختیار کرتے ہیں، نماز استسقاء کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بارش دے. اور بارش جب برستی ہے تو ہوتا تو بڑا پانی ہے ان بادلوں کے اندر، لیکن بادلوں کے برسنے کا انداز ایسا ہے کہ وہ قطرہ قطرہ کر کے پانی برساتے ہیں. کیونکہ اگر چادروں کی شکل میں پانی برسائے تو ہمارا اس میں نقصان ہے. حکم ہوا کہ پانی قطروں کی شکل میں برسے اور پھر جتنا ضرورت ہو وہ برس جائے. اور باقی کو متعلق اللہ کا یہ حکم ہوا کہ یہ صاف شفاف پانی جا کر برف کی شکل میں بدل جائے، وہ برف پہاڑوں کی چوٹیوں پر سٹور ہو جائے، پھر وہاں سے سورج اسے پگھلائے، پھر وہ ندی، نہر، نالا، سندھ بن کر دیر غازی خان میں آ جائے. اور پھر پانی کو ایسا بنایا اور زمین کو ایسا بنایا جہاں سے ٹھنڈے اور میٹھے اور شفاف پانی کو گزارا، وہاں زمین کے اس یعنی دریا کے دائیں طرف بھی وہ چشموں کی شکل میں زمین میں چلا گیا، بائیں طرف بھی چشموں کی شکل میں زمین میں چلا گیا. زمین کے نیچے بھی میٹھا پانی، زمین کے اوپر بھی دریا کا میٹھا پانی. جب چاہتا ہے تو اسے عذاب بنا دیتا ہے، جب چاہتا ہے تو اسے رحمت بنا دیتا ہے. یہ اس کی اپنی کرم نوازی ہے اور اس کا اپنا نظام ہے. لیکن جو نیچے جاتا ہے گویا اس کا پروگرام یہ ہے کہ پانی زمین کے نیچے بھی چشموں کی شکل میں موجود رہنا چاہیے تاکہ جہاں کہیں یہ نلکا لگائیں وہاں سے بھی نکل آئے، جہاں کہیں یہ کنواں لگائیں وہاں سے بھی نکل آئے، جہاں کہیں یہ ٹیوب ویل لگائیں وہاں سے بھی نکل آئے، اور ان کی ضرورت ان کے گھر گھر میں پوری ہوتی جائے. یہ سارا نظام رزق ہے جو کس نے بنایا ہے؟ خالق نے بنایا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آیا دریا سے گزرنے والا پانی تیرے منہ میں خود بخود آئے گا یا تجھے جا کر اس پانی کو بھر کے لانا ہوگا؟ زمین کے نیچے جو پانی ہے وہ خود بخود ابھر کر تیرے گھر میں آ جائے گا یا اسے نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کرنا، کنواں کھودنا، نلکا لگانا اور موٹر لگا کر اس کو نکالنا، یہ تیری ذمہ داری ہوگی. یہ اللہ نے نظام بنایا کہ رزق کو قریب میں لاؤں گا، اس کے بعد حصول کی طاقت تجھے دوں گا اور یہ دے کے پھر تجھے آزماؤں گا تو رزق کے لیے میری اطاعت کرتا ہے یا میری نافرمانی کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں نظام ہدایت. ایک ہے نظام رزق اور ایک ہے نظام ہدایت. آپ کو کس کی ضرورت ہے؟ رزق کی کس لیے ضرورت ہے اور ہدایت کی کس لیے ضرورت ہے؟ رزق تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم رزق کے بغیر زندہ
نہیں رہ سکتے. ہمارا بدن محتاج ہے بہت ساری چیزوں کا جو چیزیں ہمارا رزق کہلاتی ہیں, اور وہ اگر ہمیں نہ ملے یا ہم اس کے حصول کی کوشش میں کامیاب نہ ہو تو ہمارے بدن کو موت لے لیتی ہے. زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے رزق کی ضرورت ہے, ہدایت کی کیوں ضرورت ہے؟ جہاں بالکل خاموش ہو گئے. رزق کا جواب تو بڑا جلدی دے دیا تھا, لیکن ہدایت کے حوالے سے بھی آپ فرمائیے, ہدایت کی بھی آپ کو ضرورت ہے یا نہیں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ نے ہماری جو زندگی بنائی ہے اگر وہ فقط موت تک ہوتی پھر تو ہم رزق کے محتاج ہوتے, لیکن چونکہ اس نے موت کے بعد بھی ایک زندگی بنائی ہے اور وہ ابدی زندگی ہے, وہ کتنی لمبی ہے؟ موت سے ادھر والی زندگی لمبی ہے یا موت سے ادھر والی؟ جی ادھر والی کتنی لمبی ہے, یہ کتنی چھوٹی ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر تم یہ کہو کہ موت سے پہلے والی زندگی قطرہ ہے اور موت سے بعد والی زندگی سمندر ہے تو بھی حساب صحیح نہ ہوا. اس لیے کہ سمندر اگرچہ کہ بہت زیادہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے بہت زیادہ ہی قطرے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ محدود ہوتا ہے, اور اللہ نے جو ہمیں موت کے بعد زندگی کا پروگرام دیا ہے وہ لامحدود زندگی کا پروگرام ہے. لامحدود کا مقابلہ کبھی محدود نہیں کر سکتا, اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی اگلی زندگی کی کسی لمٹ کو سمجھنے اور بیان کرنے پر قادر نہیں ہے. سمندر کے قطروں کی تعداد میں اور تو نہیں جانتے, لیکن وہ تو جانتے ہیں جو اللہ سے علم لینے والے ہیں, جسے آپ علم لدنی کہتے ہیں. علم لدنی یعنی وہ علم جو اللہ اپنے نمائندگان کو اپنی طرف سے دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے اگر مولا علی سے یہ پوچھا جائے کہ سمندر کے قطرے کتنے ہیں, کیا خیال ہے بتا سکیں گے یا نہیں؟ جی کیوں؟ اللہ جانتا ہے یا نہیں کہ سمندر کے قطرے کتنے ہیں؟ جب اللہ جانتا ہے تو جو اللہ سے علم لیتے ہیں, اللہ جب انہیں خود بتا دیتا ہے کہ قطرے اتنے ہیں تو وہ بھی جان لیتے ہیں. یہ خالق کا نظام ہے کہ اس نے ان کو دے کر ہماری ہدایت کا پروگرام بنایا ہے. کیوں ہمیں نہیں دیتا, کیوں ان کو دیتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہمیں نہیں دیتا تاکہ ہم ان کے دروازے کے گداگر بنے. ہمیں علم لینا ہو تو ان کے دروازے کے گداگر بنے, ہمیں نسخہ حیات کا کوئی بھی کامیابی کا نسخہ لینا ہو وہ ان کے دروازے کے محتاج بنے. بس اس لیے اللہ نے ایک نظام نبوت و رسالت بنایا ہے, ایک نظام ولایت و امامت بنایا ہے, اس کا مجموعہ نظام ہدایت کہلاتا ہے. اور تمام وہ جو رزق کے محتاج ہیں انہیں ہدایت کے لیے یعنی اپنی ابدی زندگی کی فلاح کے لیے ان ہستیوں کا محتاج بنا دیا ہے. اللہم ہمیں اس امر کو سوچنا چاہیے جو اللہ نے